السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وکبر تکبیرا ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. حضرات محترم، ان آیات کے تناظر میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے مضامین قرآن کیا ہیں، قرآن مجید کن تھیمز پر گفتگو کرتا ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. رمضان کا مہینہ بالکل آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں جب رمضان کا ذکر کیا جاتا ہے تو صرف روزوں کا تصوری ذہن میں آتا ہے. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے گا. رمضان کا نام آئے تو قرآن یاد آنا چاہیے گا، قرآن سے تعلق کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے گا. اسی بات کو میں آپ کے سامنے تقریباً گزشتہ 7 ہفتوں سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں رمضان پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں رمضان ہی پر گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے رمضان ہی کی اہمیت کو بتا رہا ہوں. حالانکہ روزے کا ذکر میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ 12 مسلمان پر گفتگو سنتے رہتے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز مجھے بولنے کی نہیں ہے. یہ وہ عنوان ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہماری توجہ مبذول ہونی چاہیے گا. ہم ذرا اس طرف بھی توجہ کریں کہ قرآن رمضان کو رمضان بنانے والی چیز، اس کی اہمیت کو بڑھانے والی چیز یہ قرآن ہے. ہم اس قرآن کے متعلق سے جانیں تاکہ ہم کم از کم اس مہینے میں ہم اس شوق کو بڑھا لیں اور باقی مہینوں میں بھی ہم اس شوق کو جو ہے باقی رکھیں. تو چلیے گا ہم اس بات کو آج دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے مضامین کیا ہیں، وہ تھیمز کیا. ظاہر بات ہے موضوع جو ہے وہ انسان ہے، سبجیکٹ جو ہے وہ انسان ہے، انسان کی فلاح ہو جائے. دنیا میں بھی لوگ کتابیں لکھتے ہیں، دنیا میں بھی بہت ساری کتابیں لکھتی ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مصنف اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ حرف آخر نہیں ہے. دس از ناٹ دی لاسٹ ورڈ. اس میں گنجائش ہے آلٹریشنس کی، امپروومنٹ کی، ڈیلیشنس کی، ایڈیشنس کی. اسی لیے تو لوگ جو ہے کئی ایڈیشنس نکالتے ہیں، پہلا ایڈیشن، دوسرا ایڈیشن، تیسرا ایڈیشن، اور اس میں بقول مصنف کے بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرتا ہے. اور اس میں مصنف جو مضمون لیا ہے اسی مضمون کے تعلق سے باتوں کو رکھتا ہے. دوسری بات. تیسری بات وہ یہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس مضمون میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر غلطیاں آ جائیں گی. لکھتے ہیں نا لوگ کہ اگر یہ انسانی کوشش ہے، اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آ جائے تو اطلاع فرما دیں، ہم اس کی اصلاح کر لیں گے. لوگ لکھتے ہیں تو غلطیوں کا بھی احتمال ہے اس میں. اور چوتھی بات، دنیا میں جو بھی آدمی کتاب لکھتا ہے وہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر لکھتا ہے، اور وہ کتاب اس دور کے علم کی غمازی کرتی ہے. اس دور میں جو علم تھا ظاہر بات ہے اسی کو تو لکھے گا. یہ 4 باتیں ہیں انسانی کتابوں کے ساتھ. اس کے برخلاف قرآن مجید کو آپ اٹھا لیجئے گا. قرآن مجید بالکل ابتدا ہی میں کلیم کرتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو بات کہی گئی ہے
اس کتاب میں جو علم ہے وہ یقینی ہے، حتمی ہے، آخری ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ قرآن کا اعجاز۔ ہر زمانے کے لیے وہی آیت، ہر انسان کے لیے وہی آیت، ہر حکم ہر انسان پر لاگو ہوگا، اس کے اپنے اپنے حساب کے حساب سے، اعمال کے حساب سے، حالات کے حساب سے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو یہ کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اب چلیے گا آپ کتاب کو کھولتے ہیں، بلکہ قرآن خود کلیم کرتا ہے کہ اس کتاب میں ہم نے ہر چیز تفصیل سے بیان کی ہے۔ قرآن کا کلیم ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز سے بیان کی ہے۔ مثلا آپ فلسفہ اٹھا لیجئے گا، فلسفے کا مضمون انسان ہے۔ بھئی انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، وہ کس چیز، یہ ان پہ بحث کرتا ہے فلسفہ۔ اور قرآن ان چیزوں پہ بھی بحث کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کہاں سے آیا، کہاں جائے گا، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، قرآن رکھتا ہے، فلسفہ ہے اس کے اندر۔ بلکہ مجھے کہنی دیجیے گا کہ دنیا کی وہ واحد کتاب قرآن ہے جو بالکل حق بات ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا۔ ورنہ دنیا کے پاس جو بھی ہے وہ صرف تھیریز ہے، تھیری آف ریلیٹیوٹی، تھیری آف ایوولوشن، پتہ نہیں بہت سارے تھیریز ہیں۔ قرآن فیکٹس پر بات کرتا ہے، یہ حقائق ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک بنیادی مضمون ہے، فلسفہ۔ اسی طرح سے آپ ذرا دیکھ لیجئے گا، معاشیات اٹھا لیجئے گا، اکنامکس۔ قرآن بتاتا ہے کہ آدمی پیسہ کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کرے، کن مدات پر خرچ کرے، یہ بھی قرآن ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن بک آف لا ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ سزا ہوگی، اس میں قوانین بھی ہے۔ اسی طرح سے قرآن اگر آپ کھول کر دیکھیں گے تو اس میں اخلاقیات بھی ہیں، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، فلاں مت کرو، فلاں مت کرو، اخلاقیات کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ تو اس طرح سے آپ کوئی بھی مضمون اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، اس میں کہیں نہ کہیں مضامین آپ کو ہر طرح کے مضامین مل جائیں گے۔ لیکن ان سب کے باوجود علماء نے وہ اساسی بنیادی مضامین کیا ہیں جن پر قرآن کی ہر آیت کہیں نہ کہیں گھومتی ہے، اس سے آ کر جڑتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ مختلف علماء کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جب ہم قرآن کو کھولیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر اللہ نے وہ کون سا بنیادی مضمون ہے جو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو چلیے گا، سب سے پہلے جو میں نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ ان کی ایک بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، وہ اس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، فارسی زبان میں لکھی گئی ہے کتاب، اس کا اردو ترجمہ بآسانی اب دستیاب ہے۔ اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اساسی بنیادی مضامین 5 ہیں۔ ان 5 مضامین کی طرف قرآن گھومتا ہے۔ سب سے پہلا مضمون جو وہ لکھتے ہیں وہ ہے علم الاحکام، یا اس کا دوسرا نام تذکیر باحکام اللہ، انسان کو اللہ تعالی کے احکامات یاد دلانا۔ قرآن مجید کا ایک اہم اور بنیادی مقصد کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی ناپسند کیا ہے، یہ قرآن کا ایک بنیادی مضمون ہے جسے شاہ صاحب لکھتے ہیں۔ اور اس میں دلچسپی فقہائے اسلام کی ہے، یہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیات سے جو ہے مختلف فقہی احکامات جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن مجید چاہتا یہ ہے کہ انسان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی اصلاح ہو جائے اور وہ اخروی زندگی میں بھی فلاح پالے، صلاح اور فلاح، یہ قرآن کا مضمون ہے، قرآن چاہتا یہ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضامین جو ہے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید جہاں انسان کا ماضی ذکر کرتا ہے وہاں اس کا مستقبل بھی ذکر کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید کا سارا زور انسان کے مستقبل پر ہے، اس لیے کہ یہ اس کا مستقبل ہے جسے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم ماضی کے حالات کو دیکھ کر مستقبل پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے حال کو درست کر لو، یہ قرآن چاہتا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی زندگی گزارے، تو اس کے لیے قرآن مجید کا ایک بنیادی مضمون ہے وہ ہے تذکیر بالاحکام اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ اب اس کے ذیل میں شاہ صاحب 4 عنوانات رکھتے ہیں، ذیلی عنوانات۔ سب سے پہلا عنوان ہے عبادات۔ عبادات کیا ہے؟ انسان اور اللہ کا تعلق کیسے ہو جائے، کیسے بیٹر ہو، کیسے سدھرے، اس کا ذکر ہے۔
دوسرا معاملات کا ذکر کرتا ہے قرآن کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کے جو تعلقات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے گا. اس میں ظاہر بات ہے نکاح ہے, خرید و فروخت ہے, کاروبار ہے, ملازمت ہے, یہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ان کا ذکر کرتا ہے. تیسری بات جو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اسی تذکیر بحکام اللہ کی آیات کے پس منظر میں تدبیر منزل یعنی انسان کی آئلی زندگی وہ کیسی ہو, اس کی فیملی لائف کیسی ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے گا کہ قرآن مجید میں حکومت کیسے کی جائے اس پر بہت کم احکامات ملیں گے, لیکن گھر کیسے ہو, میاں بیوی کے تعلقات کیا ہیں, ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں, اگر ذرا شکنجی پیدا ہو گئی تو اسے کیسے دور کیا جائے, ان کا ذکر بڑا تفصیلی کرتا ہے قرآن مجید. اس لیے کہ یہ خاندان بنیاد ہے جس پر معاشرہ, سماج, ملک اور دنیا کی تعمیر ہوگی. اس لیے قرآن بڑی اہمیت کے ساتھ جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے. اور چوتھا ذیلی عنوان ہے وہ ہے تدبیر مدنی, مدنیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں, یعنی حکومت کیسے کریں آپ, ادارے کیسے بنائیں, قوانین کیسے بنائیں, ان کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے. تو پہلا عنوان قرآن مجید کا اللہ کے احکامات, اس کے ذیل میں یہ چار چیزیں. قرآن مجید کا دوسرا جو بڑا بنیادی مضمون ہے وہ ہے مخاصمہ یا علم الجدل کہہ لیجیے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے پرانی جو قومیں تھیں, یہود, نصارہ, فلاں فلاں فلاں, ان کے ساتھ ان کے حالات, ان سے بات کیسی کی جائے. قرآن نے ان کی غلطیوں کی اصلاح کی ہے, انہوں نے جو برے کام کیے ان کو بتایا ہے, اور ان کے سامنے صحیح راستے کو رکھا ہے کہ تم اپنی زندگی میں کیسے سدھار لا سکتے ہو. یہ ہے علم الجدل کہ دوسرے اقوام کے ساتھ ہم کیسے گفتگو کریں, کیسے بحث کریں, کیسے ان کو سیدھے راستے پر لائیں. یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی مضمون ہے. اس میں بھی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن نے 4 قوموں کا ذکر کیا ہے, 2 کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے, 2 کا اجمالی ذکر کیا ہے. تفصیلی ذکر کن کا کیا ہے, یہود کا اور نصارہ کا. آپ بقرہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا, پورے کی پوری بقرہ کم و بیش یہود کا ہی ذکر ہے اس کے اندر. ظاہر بات ہے سابقہ امت مسلمہ رہی وہ, ان کا کلیم آج بھی وہی ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, جنت میں ہم جانے والے ہیں, آج بھی ان کا کلیم وہی ہے. تو قرآن مجید نے پوری سورہ بقرہ میں کم و بیش ان کی جو بیماریاں تھیں, ان بیماریوں کی وجہ سے انہوں نے دین سے انحراف کیا ہے, ان کا ذکر کیا, تاکہ امت مسلمہ ان بیماریوں کو پڑھے اور کوشش کرے کہ وہ بیماریاں اس کے اندر نہیں آئے. اور اس کے بعد آل عمران اٹھا لیجئے گا, وہاں پورے کا پورا نصارہ کا ذکر ہے, بڑا تفصیلی ذکر ہے. ان کی وہ بیماریاں جس کی وجہ سے دین میں انحراف پیدا ہوا, اس کا ذکر اللہ نے بڑا تفصیلی کیا ہے. ان 2 سورتوں کے علاوہ قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پر یہود اور نصارہ کا بڑا تفصیلی ذکر قرآن کرتا ہے. یہ تو 2 اقوام ہیں جن کا ذکر تفصیلی آیا ہے. 2 اور قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن نے اختصار کے ساتھ کیا ہے. ایک ہے مشرکین مکہ. مشرکین مکہ یہ وہ لوگ تھے جو خدا کے منکر تھے. ظاہر بات ہے جس زمانے میں قرآن مجید آیا تھا اس زمانے میں بھی جو ہے وہ لوگ موجود تھے, اور آج بھی جو ہے یہ لوگ موجود ہیں. قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے, بت پرستی میں مبتلا لوگ. اور چوتھا گروہ منافقین کا, یہ آستین کا ساتھ لگے رہنے والے لوگ, مگر پتہ نہیں کس وقت آپ پر وار کر دیں, پیچھے سے وار کر کے آپ کو ختم کر دیں گے. تو قرآن مجید نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. سورۃ النساء پڑھ کر دیکھ لیجیے گا, سورۃ توبہ پڑھ کر دیکھ لیجیے گا, وہاں ان کا ذکر آپ کو بڑا تفصیلی انداز میں قرآن مجید کا مل جائے گا. تو یہ جو علم الجدل ہے یہ دوسرا قرآن کا بنیادی مضمون ہے. اس میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ نے 4 قوموں کا ذکر کیا ہے, یہود کا, نصارہ کا, مشرکین مکہ کا اور منافقین کا. میں نے گزشتہ جو میں آپ کے سامنے بات کو رکھا کہ قرآن مجید ایسا نہیں کہ ایک مضمون کو لیتا ہے, اس پر گفتگو کرتا ہے, پھر دوسرا مضمون لیتا ہے. آپ نے ہار دیکھا ہوگا, لوگ گلے میں ہار پہنتے ہیں نا, وہ جو ہار بنتا ہے وہ کئی لڑیاں ہوتی ہیں, کئی لڑیوں کو ملا کے جو ہے ایک پھول کا ہار بنتا ہے. کئی لڑیاں ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ لڑیوں کو الگ الگ کرنا خاصا مشکل کام ہے وہ, مگر جب وہ لڑیاں ملتی ہے تو ایک بڑا گلدستہ, حسین گلدستہ بنتا ہے. قرآن اسی طرح سے بات کو رکھتا ہے, کہیں جہاد کا ذکر کرتا ہے, کہیں ہجرت کا ذکر کرتا ہے, کہیں دوسرے احکام رکھتا ہے. ہر چیز میں ربط ہے. اگر آپ ان کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ کھولیں گے تو ہر مضمون کھل کر آئے گا آپ کے سامنے, مگر ہے یہ بڑا دقت طلب کام. لیکن چونکہ مضامین مل کر آتے تو اس میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے قرآن مجید. تو یہ شاہ صاحب کا دوسرا کہنا یہ ہے کہ یہ دوسرا مضمون ہے.
شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تیسرا مضمون جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ہے علم التذکیر بالآلاء اللہ، اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر، اللہ نے اپنے نیک بندوں پر کیا کیا احسانات کیے اس کا ذکر۔ نیک بندے چھوڑیے گا، جو بندے اللہ کے منکر ہیں اللہ نے ان پر بھی تو احسان کیا ہے، آخر وہ اللہ ہی کے احسان کے تلے جی رہے ہیں، ورنہ وہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ کبھی کا ان کو ختم کر دے گا۔ یہ تو اس کی رحمانیت ہے کہ وہ اپنے منکروں کو بھی پال رہا ہے۔ تو جب آدمی ان نعمتوں کا احساس کرے گا، اللہ نے مجھ پر کیا کیا نعمتیں عنایتیں کی ہیں، تو اس کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا اللہ کی خاطر، اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ جو جذبہ شکر ہے، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، ہمیشہ جذبہ شکر جو ہے وہ جذبہ عبودیت میں ڈھلے گا۔ یہ ایک منطقی دلیل ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہندو کیوں سورج کو پوجا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ سورج سے اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، سورج سے روشنی ملتی ہے، گرمی ملتی ہے، فصل پکتی ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے۔ اب سورج کا بدلہ کیا کرے گا؟ وہ آدمی ہوگا تو تھینک یو بولے گا، پیسہ دے گا، کھانا کھلائے گا، لیکن یہ تو سورج ہے، کیا کرے گا؟ اب بس یہ کر سکتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لیا سامنے، صاحب میں بس یہ کر سکتا ہوں۔ تو ہمیشہ جذبہ شکر جو ہے وہ جذبہ عبودیت میں ڈھلتا ہے، اور قرآن اسی جذبہ شکر کو ابھارتا ہے۔ قرآن کی پہلا جو لفظ ہوا وہ الحمدللہ، شکر سے شروع ہوتا ہے قرآن۔ یہ وہ نقطہ، بنیادی نقطہ ہے۔ قرآن اس انسان کی فطرت میں چھپے ہوئے شکر کو ابھارتا ہے، کریٹ کر اٹھاتا ہے، دیکھو تمہارے اوپر اللہ کے کیا احسانات ہیں، اور تم ان احسانوں کے بدلے میں ناشکری کرتے ہو، نمک حرامی کا کام کرتے ہو تم۔ یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر جذبہ عبودیت پیدا ہوگی تو لازماً جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ تیسرا مضمون ہے۔ چوتھا مضمون شاہ صاحب لکھتے ہیں وہ تذکیر بایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے وہ دن جن میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو کیسے ختم کر دیا، کیسے جو لوگ ایمان والے تھے ان کی مدد کیسے کی، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس میں انبیاء کے واقعات، قوموں کے واقعات، نبیوں نے قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، قوموں نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اللہ نے ان قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ساری چیزیں قرآن مجید ہمارے سامنے کھول کھول کر رکھتا ہے تاکہ میں اور آپ پڑھیں اور ان سے سبق لیں۔ یہ چوتھا مضمون ہے۔ پانچواں مضمون شاہ صاحب لکھتے ہیں جو قرآن کا بنیادی مضمون ہے وہ ہے تذکیر بالموت وما بعد الموت، موت کی سختیاں، جنت کی نعمتیں، دوزخ کی ہولناکیاں، قیامت کی ہولناکیاں، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان اپنے مستقبل کی طرف نگاہ رکھے اور اپنے اس ماضی کو جو ہے وہ سدھار لے۔ یہ جو آخری کے تین ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کی یاد دلانا، اللہ کے بڑے بڑے واقعات کو یاد دلانا، موت کو یاد دلانا، یہ عام طور پر مذکرین حضرات، واعظین حضرات یہ کام کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کے نزدیک جو ہے یہ 5 بنیادی مضامین ہیں۔ ایک اور نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ نام ہے علامہ محمد غزالی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے قرآنی مباحث کے 5 محور۔ وہاں علامہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مضامین اگر آپ غور کریں گے تو وہ 5 ہیں، وہ بھی 5، اور وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ ہے خدا واحد پر ایمان، توحید۔ قرآن کھولیں گے آپ کو جا بجا توحید کا ذکر ملے گا، اللہ ایک ہے، اس کو ایک مانو۔ اللہ کے مقابلے میں جو لوگ خود ساختہ معبود بنا بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی ہے کہ یہ وہ معبود ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بس کچھ نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کا ذکر کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو یہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ دنیا بس ایک زندگی ہے صاحب، یہاں پیدا ہوئے مرے اور اس کے بعد اٹھنے کی بات ہے ہی نہیں صاحب، کس نے دیکھا کون اٹھ کر آیا، بس یہ زندگی ہے، بابر بیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیست، بابر عیش کر لے کہ دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، بس یہ تصور ہے ان لوگوں کا۔ تو قرآن مجید ان کے مقابلے میں 2 باتوں کو رکھتا ہے۔ پہلی بات کہ یہ جو کائنات بنی ہے یہ خود سے نہیں بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو قرآن مجید کا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون علامہ غزالی علیہ الرحمہ کے سامنے وہ ہے یہ کائنات۔ حضرات محترم، اس بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے حصے میں میں اور آپ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے تعلق سے بتاتا ہے۔ دیکھیے گا
کہ یہ جو کائنات کو بنانا تھا. سورہ مومن ہے, آیت نمبر 57 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کی کبریائی, اس کی بڑائی کا اظہار ہے. قرآن اگر ورڈ آف گاڈ ہے تو یہ کائنات ورک آف گاڈ ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ کائنات اللہ کا کام ہے, اور دونوں میں تناقض نہیں ہے, تضاد نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے. یہ قرآن جو بات ہمارے سامنے رکھتا ہے. سورہ جاثیہ کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آیت نمبر 3 تا 6 ذرا دیکھیے گا. اللہ فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے, اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا رکھا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جو اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے, اور ہواؤں کی گردش میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یہ کائنات ایک بہت بڑا مظہر ہے اللہ کی پہچان کا. بدقسمتی یہ ہے آج مسلمانوں نے ایک دوسرے کو یہ کہہ کر تعزیت کر لی کہ مسلمان اس دنیا میں اجنبی ہے, مسافر ہے, اور ہمارے پاس حقیقی دین ہے. بس بات ختم. دین حقیقی ہے مگر ہم مسافر ہیں, تو ہم غور کیا کریں اس دنیا پر؟ حدیث کا غلط استدلال دیکھیے گا کیسے ہو گیا. یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی. آج مسلمان اس کائنات پر غور کرنے کو وہ دین کا حصہ سمجھتا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو وہ کرے جو دنیا والا ہے, وہ کرے جو دنیا والا, جس کو دنیا میں دلچسپی ہے, جبکہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ دنیا کے بنانے والے کی نشانی ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں جو لوگ زمین سے سونا اس لیے نکالتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی طرح لوگوں کو ہم غلام بنا لیں, وہ ظالم ہے. جو لوگ سونا اس لیے نکالتے ہیں کہ ہم محض زیورات بنائیں گے, وہ بدکار ہے. جو لوگ سونا زمین سے اس لیے نکالتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی کرنسی کو استحکام دیں, وہ عقل مند ہے. جو لوگ زمین سے سونا نکالنا ہی نہیں جانتے وہ جاہل ہے, وہ جاہل ہے. آج بہت بڑی کتاب میرے سامنے سونے کی کان میرے اور آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. اس کے اندر مضامین کی بھرمار ہے. تم اسے اندر غور تو کرو نا. اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مضامین کو چھپا کر رکھا ہے. بقول صاحب کتاب کے وہ جاہل ہے جو اس قرآن سے اللہ کے علوم معارف کو اٹھاتا نہیں ہے. تو قرآن مجید کا یہ دوسرا مضمون ہے جو علامہ لکھتے ہیں ہمارے سامنے. پھر علامہ اسی پس منظر میں لکھتے ہیں کہ تیسرا محور جو قرآن مجید کا ہے وہ ہے قصص, واقعات. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سابقہ امتیں ہیں ان کے حالات بڑی تفصیل سے گزارے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا, شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. جیسے بعض اوقات آپ ٹیپ ریکارڈ سنتے ہیں, آپ اسے رکا کر پھر پلٹ کر سنتے ہیں, ریوائنڈ کرتے ہیں پھر سنتے ہیں تاکہ بات کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پرانے جو واقعات ہوئے ان کو میرے اور آپ کے سامنے ریوائنڈ کیا ہے, ہم کو یاد دلایا ہے کہ دیکھو اس طرح سے ہم نے قوموں کے ساتھ سلوک کیا ہے. حضرات محترم, تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ آپ ذرا اس پر غور کیجیے گا. تاریخ قوم کا حافظہ, اس کے علوم کا خزانہ, اس کے تجربات کا خزانہ, اس کے ظاہری اور باطنی ذہانت, اور اس کے ویلیوز کی ترجمانی. اس کے ویلیوز کی ترجمانی یہ تاریخ ہے. تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ ہم کیا تھے, ہمارے ویلیوز کیا تھے, ہمارے تجربات کیا ہے, ہمارا علم کہاں تک پہنچا ہوا تھا. یہ تاریخ ہے. ہم پاگل کسے کہتے ہیں؟ پاگل ہم اسے کہتے ہیں, ذرا تلخ بات ہے, ہم پاگل اسے کہتے ہیں جس کا حافظہ چلا گیا ہے, وہ پاگل ہے. آج پوری امت کا حافظہ ختم ہو گیا.
کسی کو ہماری تاریخ یاد نہیں. آپ سے کیا کہیں گے؟ میں کہتا نہیں ہوں, آپ خود غور کر لیجیے گا. ہم دنیا میں اگر کسی کا حافظہ چلا جائے تو اسے پاگل کہتے ہیں. آج پوری امت اپنے حافظے سے دور ہو چکی, اسے اس کی اپنی تاریخ یاد نہیں ہے, اور قرآن اس کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھتا ہے. فی ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے, تم دیکھو تو صحیح, پڑھو تو صحیح. یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے. قرآن کا چوتھا محور وہ ہے بعث و جزا. قرآن کہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بس ایسے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ آئے, کچھ دن گزارے اور چلا جائے, بعد میں لوگ اسے چاہے تو یاد رکھے یا یاد بھی بھلا دی جائے. نہ, ایسا نہیں ہے. قرآن ابدی ہے, لا فانی ہے, وہ فنا نہیں ہوگا, اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے. خبر میں بنا, بظاہر جسم گھل گیا, ختم ہو گیا, لیکن اسے اس کی زندگی ہے, اسے یہی جسم دیا جائے گا, حساب کتاب ہوگا. یہ وہ مضمون ہے جسے قرآن مجید بار بار ہمارے سامنے رکھتا ہے. سورہ فاتحہ میں ہم پتہ نہیں دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ اس یوم جزا کا مالک ہے. ہر آدمی کو, ہر انسان کو اپنے حساب کا, اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. قرآن یہ نہیں کہتا کہ دنیا ضروری نہیں ہے. قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے یہ. قرآن یہ کہتا ہے جب تمہارے سامنے دنیا اور آخرت آ جائے تو پریفرنس تم آخرت کو دے دو. دنیا ضروری اپنی جگہ میں ہے. قرآن کا ایک مقام رکھا ہے, بڑا پیارا مقام ہے, ذرا اس فرق کو دیکھیے گا آپ. سورہ احزاب ہے, آیت نمبر 28 اور 29. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے خطاب کر رہے ہیں. بیویوں نے ایک بار ذرا زیادہ نان و نفخے کا مطالبہ کیا. حضور کی بیویاں تھیں, شوہر سے مطالبہ ہے, کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. تو اس وقت قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دے دوں اور تمہیں بخوبی رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو تم جیسی نیکوکاروں کے لیے اللہ نے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. دونوں کمپیرزن کیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا کا مال و متاع ٹھیک ہے, آپ لے لیجئے گا, لیکن کمپیئر ٹو آخرت, آخرت بہت بڑی چیز ہے, تم اسے پریفرنس دو. یہ قرآن کا چوتھا مضمون ہے جسے قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا ہے. حضرات محترم, آخرت میں انسان کو وہی گھر ملے گا جو اس نے اس دنیا میں بنایا ہے. وہ اپنے ہی بنائے ہوئے گھر میں آخرت میں رہے گا. یہ نہیں کہ اللہ اس کے لیے اسپیشل گھر بنائے گا. اس نے جو دنیا میں بنایا, اس نے جو دنیا میں کمایا, وہی اللہ تعالیٰ اسے گھر دے گا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کا حساب کیسے لے گا؟ حضرت علی نے جواب دیا, اتنے سارے لوگوں کو اللہ جیسے رزق دیتا ہے اسی طرح حساب بھی لے گا. ہر آدمی کا رزق الگ الگ اور ہر وقت اسے ملتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کا حساب الگ الگ اور اپنے وقت پر برابر حساب ہو جائے گا. جیسے ہر وقت میں برابر ہر انسان کو کھانا ملتا ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ بھی مل جائے گا. بلکہ آپ سورہ واقعہ پڑھ لیجئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اور دوزخ کے سارے واقعات کا ذکر کیا ہے, اور وہ سورت ختم جو کی ہے اس آیت پر ختم کی ہے, ان ھذا لہو الحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. یہ سب باتیں جو ہے وہ قطعی ہے, حق ہے. پس اے نبی اپنے رب کے نام کی تم تسبیح بیان کرو. پانچواں عنوان محور قرآنی کا وہ ہے تربیت اور شریعت. دیکھیں, ایک ہے ربانی تہذیب, ایک ہے موجودہ تہذیب. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے, بہت ہے, دوری ہے. انسان قرآن جس تہذیب کو چاہتا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے گا. اس کی بنیاد ایمان ہو, اور اس تہذیب کا ہر عمل انسان کو یہ بتاتا ہو کہ یہ عمل میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور سنت کے مطابق کر رہا ہوں. ایسی تہذیب, ربانی تہذیب, اس کے لیے قرآن مجید انسان کو علم دیتا ہے, عمل پر ابھارتا ہے, رغبت دلاتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ اس تہذیب کو تم دنیا پر نفاذ کرو. حضرات محترم, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں پر نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو یہ بات بڑی واضح ہو کر آ جائے گی کہ معاملہ صرف مسجد کے اندر کی عبادت کا نہیں ہے, معاملہ صرف مسجد کے اندر کی عبادت کا نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ عبادت کا ہے, ہر جگہ عبادت کا ہے. آپ جو بھی کام کریں اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کریں تو وہ عبادت ہے, وہ دنیا ہے نہیں. ہمارے پاس دین اور دنیا کی تفریق ہے نہیں صاحب, ہے نہیں ہمارے پاس میں. یہ تو بعض باروں نے بنا لیا کہ دنیا کا کام ہے, آخرت کا کام ہے. اپنی بیوی کو تم محبت سے کھلاؤ, صدقہ کا ثواب مل جائے گا. اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو, اس پر ثواب ملے گا. یہ ہمارا دین ہے. تو یہ 5 مضامین تھے جو انہوں نے لکھے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور تقسیم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ تقسیم ہے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی. میں بس 2-3 منٹ میں بات کو اپنی ختم کروں گا انشاءاللہ. وہاں مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے علوم القرآن, وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین جو ہے وہ 4 ہیں.
وہ 4 ہیں. سب سے پہلا عقائد, اور عقائد میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں. وہ ہے توحید, رسالت اور آخرت, سب جانتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن نے دلائل دیے. سب سے پہلے عقلی دلیل دی. عقلی دلیل کیسے؟ بھائی وہ چیز, مثلا کوئی اتھارٹی ہے جسے میں بھی مانتا ہوں, میرا مخالف بھی مانتا ہے, ہاں صاحب بڑے آدمی ہیں, دیکھو صاحب جس آدمی کو میں بھی بڑا مانتا ہوں آپ بھی بڑا مانتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, تو گویا ایک دلیل ہو گئی, عقلی دلیل ہے. تو قرآن عقلی دلیل لاتا ہے یہود کے سامنے, نصارہ کے سامنے. دیکھو تورات بھی تو یہی کہتی ہے, دیکھو انجیل بھی تو یہی کہتی ہے, دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہے, ان کو تو تم بڑا مانتے ہو, لقمان کی نصیحتیں یہ ہے, لقمان تمہارے پاس بڑا آدمی ہے, تو تم اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ ایک دلیل ہے. دوسرا جو قرآن دلیل لاتا ہے وہ ہے منطقی دلیل, منطق کے ذریعے بات کو سمجھاتا ہے. قرآن کہتا ہے مثلا اگر اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ انسان کے انگلیوں کے جو پور ہے, یہ جو تھم امپریشن ہے, اس کو بنا سکتا ہے حشر کے دن میں, تو اس پورے انسان کو بنانا مشکل کیا ہے؟ منطقی دلیل ہے. تیسرا مشاہداتی دلیل ہے. اس کائنات کو دیکھو کیا ایسے آپ بن گئی؟ اس کے اندر نظم ہے, تناسب ہے, حسن ہے, خوبصورتی ہے, یہ ایسے ہی تو نہیں بنا, اس کا بنانے والا کوئی ہے. یہ کائناتی دلیل ہے, مشاہداتی دلیل ہے جو قرآن رکھتا ہے. چوتھا جو ہے جو دلیل رکھتا ہے قرآن مجید, وہ ہے تجرباتی دلیل. پرانی قوموں کو دیکھ لو, ان لوگوں نے جب نبیوں کی بات نہیں مانی تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو گویا عقائد یہ پہلا مضمون ہے بقول مولانا تقی عثمانی صاحب کے. دوسرا مضمون ہے وہ احکام کا. تیسرا مضمون ہے قصص کا. چوتھا مضمون ہے امثال کا. مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کو سمجھایا ہے. گزشتہ جمعے میں نے اس پر آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں. اسی طرح سے ایک اور بڑا نام ہے محاذرات قرآنی ہے. کتاب کا نام ڈاکٹر محمود احمد غازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 5 بنیادی مضامین ہیں. قرآن مجید کے 5, میں صرف وہ ٹائٹلز آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں, باقی آپ اس پر غور بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ ہے عقائد کا. دوسرا بڑا مضمون ہے احکام کا. تیسرا بڑا مضمون ہے اخلاق, تزکیہ اور احسان کا. بڑا پیارا جملہ انہوں نے لکھا, نکتہ بڑا اچھا لکھا انہوں نے کہ انسان اپنے نفس کو پاکیزہ کرے, اپنے نفس کا تزکیہ کرے تو وہ احسان کے مقام پر پہنچ جاتا ہے. احسان کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرے اللہ ہے. اور اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے کسی حکومت کی, کسی قانون کی, کسی سیاسی ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور انہوں نے دلیل دی ہے, بڑی اچھی دلیل دی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے مکی قرآن میں اخلاقیات پر زور ہے. ظاہر بات ہے اخلاق کو اپنانے کے لیے کسی حکومت کی تو ضرورت نہیں ہے نا, یہ انسان کا اپنا نفس ہے. سورہ مومنون اٹھا لیجئے, سورہ فرقان اٹھا لیجئے, اس میں اخلاقیات کا ذکر ہے, اور یہ دونوں سورتیں مکی صورتیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ چوتھا مضمون جو انہوں نے لکھا ہے وہ ہے سابقہ امم کا ذکر ہے. اور پھر 5واں مضمون جو لکھتے ہیں وہ ہے امثال. قرآن مجید کے جو مثال ہے وہ 5واں مضمون ہے. اس کے علاوہ حضرات محترم اور بہت ساری تفاصیل ہیں. ابن جریر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے 3 بنیادی مضامین ہیں, توحید, اخبار اور احکام. اسی طرح سے بعض نے کہا توحید, تذکیر اور احکام. مولانا گوہر رحمان صاحب ہیں, ان کی بھی اپنی ایک کتاب ہے, اس میں بھی انہوں نے قرآن کے بنیادی مضامین کو لکھا ہے. بہرحال میں بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس بات کی میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید صرف مجرد نظریات پر بحث نہیں کرتا. یہ کتاب تھیوریٹیکل کتاب سے بحث نہیں کرتی ہے. یہ کتاب عملی کتاب ہے. یہ کتاب انسان کو عمل پر ابھارتی ہے. قرآن مجید انسان کو اپنے رب کا تعارف کرواتی ہے, اس سے تعلق کو بڑھاتی ہے, پھر اس تعلق کو بدلتی ہے اللہ کے خوف میں, اللہ کے خوف میں بدلتی ہے, حشر کا اسے یاد دلاتی ہے, اور انسان کے اعمال میں بدلاؤ پیدا کرتی ہے. یہ ہے اس قرآن کا کمال. حضرات محترم, زمینی نظریات اس مٹی کے دائرے ہی میں گھومتے رہتے ہیں. زمینی نظریات اس مٹی کے دائرے ہی میں گھومتے رہتے ہیں, جبکہ قرآن لوگوں کو زمین کی سطح پر جینے دیتا ہے مگر اس کے سر کو آسمان کی بلندی تک پہنچانے کے بعد. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین والمسلمات.